قرآن مجید فرقان حمید میں روزے کا تذکرہ کرتے ہوئے اور اس کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے رب العزت جل وعلا نے انداز بڑا منفرد رکھا ہے۔ آپ جب کسی کو آواز دیں، بلائیں، پکاریں، اس کا نام لیں تو اس آواز سے، پکار سے، بلانے سے اس کے دل کو تسلی و تشفی ہوتی ہے۔ باپ جب اپنے بیٹے کو بلائے تو بیٹے کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ استاد شاگرد کو آواز دے، شاگرد کے کانوں میں وہ آواز گونجتی ہے۔ کوئی نبی امتی کو آواز دے، کتنا سرور ملتا ہے، اور جب خدا بندے کو آواز دے تو اس میں کتنا سرور ہوگا۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے اس سرور کو پہلے نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی مٹھاس اتنی زیادہ ہے، جب وہ ہم سے بات کر رہا ہے تو بندہ بات پہ توجہ دیتا ہے، دھیان کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، حتیٰ کہ خوشی اتنی دیدنی ہوتی ہے کہ جب رب نے ہمیں آواز دے دی، بلا لیا، پکار لیا، اس نے کہا اے ایمان والو، اس کے الفاظ کانوں میں رس گولتے ہوئے دلوں پر اثر کرتے ہیں، اور پھر دل چاہتا ہے اب رب کوئی بھی حکم دے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، کہ وہ مالک ہو کہ ہمیں آواز دے رہا ہے، وہ کہے تو جان بھی حاضر ہے۔ فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا ویسے ہی جیسے تم سے پہلوں پر بھی فرض ہوئے۔ یہ کوئی تم پر ہی بوجھ نہیں ڈالا گیا، یہ مشقت تمہارا حصہ ہی نہیں، یہ معمول کا کام ہے، ہر کوئی کرتا ہے۔ وہ کام جو ہر کوئی کرتا ہو وہ آسان محسوس ہوتا ہے، گویا اس کی آسانی کے پیش نظر ایسا کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی کہا لعلکم تتقون، یہ جو تمہیں کہا ہے نا کہ سحری کے وقت کے اختتام پر کھانا پینا چھوڑ دو اور غروب شمس تک کچھ کھانا پینا نہیں، خواہشات کو روکے رکھنا ہے، فرمایا اس کا فائدہ یہ ہے لعلکم تتقون کہ تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا 4 خصلتوں کو اپناؤ، 2 اللہ کے لیے اور 2 اپنے لیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے 2 کون سی ہیں؟ پہلی کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رب کو خوش کرنے کے لیے اس کو اپناؤ۔ دوسری استغفار، کثرت سے بخشش مانگتے رہنا، یا اللہ مجھے بخش دے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ فرمایا یہ 2 خصلتیں رب کے لیے اپناؤ، اور پھر فرمایا 2 خصلتیں اپنے لیے اپناؤ۔ ان میں سے پہلی ہے جنت میں داخل ہونا، اور دوسری ہے دوزخ سے بچ جانا۔ فرمایا ان 4 خصلتوں کو اپناؤ تو پھر تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، اور یہ ماہ مبارک اس کا موجب ہے۔